حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تیسرا سوال تھا، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، جیسا کہ اس کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو تمہارا یہ حال ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا طریقہ بتایا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی عبادات کو دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا کی سوچوں میں گم، طرح طرح کے خیالات ان میں گم۔ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں تو کسی اور کی طرف دھیان جائے گا؟ اونچی۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کو، ورنہ یہ کیوں فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسا کہ اللہ کو، اگر دیکھ ہی نہیں سکتے تو کیوں فرمایا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نور ہے، جسم جسمانیات سے پاک، نور نظر آئے، یعنی احساس کیا ہو، تمہاری حالت کیا ہو عبادت کے وقت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو میرا دھیان کسی اور طرف نہ ہو، خالص ہو جاؤں۔ اور اگر اتنی میری صفائی اندر نہیں ہے تو اتنی تو ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ جو بھی ڈیوٹی، جو کام ہوگا بہت عمدگی سے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، آپ کے ہاں مزدور ہوتا ہے، آپ اوپر کھڑے ہوں تو وہ صحیح طرح کام کرتا ہے یا نہیں؟ آپ ہٹ جائیں تو پھر اس کا چال بدل جاتی ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کی۔ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو صحیح طرح کرو گے، اور ویسے پرواہ نہیں ہے تو آپ کی تنہائی آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ آپ اکیلے میں کیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی اصل ہوتی ہے۔ اکیلے میں نماز کیسے پڑھتے ہو، کتنا خیال رکھتے ہو؟ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، مانتے ہیں، مشاہدہ نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو، اللہ کی طرف جھکا دے، اور وہ نیکوکار تو بے شک فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کسی شے کو مضبوطی سے چمٹنا اور اس کی مکمل طور سے حفاظت کرنا، اس کو استمسک کہتے ہیں۔ استمسک بشیء عربی میں کہتے ہیں جب کوئی مضبوطی سے چیز پکڑ لے، تو کیا مطلب کہ جس نے ایسا کیا اس نے مضبوط گیرا، ناٹ کہتے ہیں گیرا کو، آپ مضبوطی سے پکڑ لی، اور سب کاموں کی انتہا اللہ کی طرف ہے۔ سنیں، الوثقی یہ لفظ آیا ہے، موثقہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ جو عربی جانتے ہوں گے۔ یہ اوثق کی تانیث ہے، جیسے صغرا کی تانیث اصغر ہو گئی، کبرا کی اکبر ہو گئی، اسی طرح اوثق کی تانیث وثقی۔ جس شے کو مضبوط باندھ لیا جائے، ڈر نہ ہو کہ یہ اب کھلے گی یا چھوٹ جائے گی، اچھی طرح مالک مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسی گرہ لگا دی ہے کہ اب یہ
خود سے نہیں کھل سکتی، ہر چیز اب اس میں محفوظ ہے، گرنے سے محفوظ. تو اس طرح مضبوطی سے اس نے اللہ کی رسی پکڑ لی، اللہ کا دامن، دامن سے مراد اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. دامن سے مراد وہ کپڑا نہ لے لینا. میرے دوستوں اور بزرگوں، انجام، رزلٹ، ہم نے کہاں جانا ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ کی طرف. وہی نوازے گا، وہی بدلا دے گا. تو وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، وہ جھگڑتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، نبی آ چکے. وہ اس پہ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں. نہیں جی، ہم تو اپنے باپ دادے کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، اگر ہمارا باپ دادا بت پوجا کرتا تھا تو ہم بھی کریں گے. ان کو بتا دیا کہ وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. اور جو اللہ کی طرف اپنے منہ کو جھکا دے ہو نیکوکار، تو بے شک اس نے مضبوطی سے اپنے آپ کو، اپنی تمام چیزوں کو محفوظ کر لیا. اور پھر اس کا انجام، اس کی جزا اللہ ہی عطا فرمائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگلی آیت بھی سن لیں تاکہ آپ کو اور زیادہ واضح ہو جائے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے، انکار کرے، تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. انہوں نے بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کو جو یہ کرتے تھے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ سے چھپ سکتا نہیں. اب آپ کے سامنے دونوں باتیں آ گئی کہ جو اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، جانا اللہ کے پاس، اللہ ان کو جزا دے گا. اور جنہوں نے انکار کیا اور انکار کر کے اس پہ اڑ گئے، تو محبوب تم ان کا غم نہ کھاؤ، انہوں نے بھی ہمارے پاس آنا ہے، ہم انہیں بتا دیں گے یہ کیا کرتے تھے. اب خلاصہ کروں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کی مضبوط رسی کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بتانا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ کی مضبوط رسی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے ان کا دامن تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، وہ بلندی پا گیا. جو ان سے علیحدہ رہا وہ گڑھوں میں گر گیا. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. جس نے نبی کا دروازہ تھام لیا، پھر اللہ کی مخلوق اس سے پیار کرنے لگ گئی. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. نبی کا دامن چھوڑ کر خدا ملتا نہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آج نہیں مان رہے، نہیں ان کا دامن تھام رہے.
کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، اس دن مان بھی لیں گے تو کام نہیں آئے گا ماننا، آج ماننا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، الینا مرجعہم، اللہ کہتا ہے ہماری طرف ہی انہوں نے آنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ یہ جو دنیا میں ایر پھیر کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بت پوجا کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، ہم ان کو سب بتا دیں گے اور عذاب اور سزا میں مبتلا کر دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی سے کسی کا حال چھپا ہوا، سینوں میں چیزیں چھپی ہوئی ہوں، آپ دوسرے بندے سے چھپا لو گے، رب سے چھپا سکتے نہیں۔ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ان کو خدا یاد نہیں۔ اب جن لوگوں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، نہیں مانا ان کو، وہ یہاں بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کنویں سے پانی نکالتے ہیں آپ، برتن پانی کا گر جائے یا آدمی گر جائے تو آپ کس طرح اس کو نکالتے ہو؟ رسی ڈال کے۔ تو رسی پکڑ لو مضبوطی سے، اگر گرنے سے بچنا ہے تو، گرنے سے بچنا ہے تو رسی مضبوطی سے تھام لو۔ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، مگر میں اور آپ جو کرتے ہیں، آپ کہیں جی اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، تو آپ نے کیا اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کے کیا تھا؟ آپ نے تو اپنے ارادے سے کیا تھا، سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ تو آپ کے ارادے اختیار کے حوالے سے آپ کی پکڑ ہوتی ہے، آپ اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کر کرتے نہیں۔ بعد میں کہہ دیتے ہیں جی اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، تم نے بھی تو ارادہ کیا تھا، تمہیں ہدایت دی گئی تھی، سمجھایا گیا تھا، اس کے باوجود تم نے غلط ارادہ کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، سچوں نے بھی اور جھوٹوں نے بھی، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں بگاڑ لو جو شیخی بگاڑنی ہے، کرسیوں پہ بیٹھ کے فرعون بن جاؤ، جو مرضی، جانا کس کے پاس ہے؟ اور اللہ کوئی چیز بھولتا نہیں، اللہ کو کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ۔ نبی کو کہہ دیا اللہ نے آپ ان کے کفر کا غم نہ کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کافر رہے، کیوں انہوں نے کفر کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ خود اس کا اپنا نقصان ہے کہ اس نے آپ کو دیکھ کے سن کے مانا کیوں نہیں۔ محبوب آپ ان کے کفر کا غم نہ کریں۔ یہ دوسری امتوں کی طرح آپ کے متعلق کوئی شکایت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے پیغام حق پہنچا دیا۔ تبلیغ بات پہنچانے کو کہتے ہیں، حق کا پیغام پہنچانے کو، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ قد بلغت الرسالہ، آپ نے جو اللہ کی طرف سے آپ کو آیا آپ نے پہنچایا۔ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے بتایا نہیں، آپ نے سب کچھ کھول کھول کر بتا دیا۔ مگر ان کی نظر میں
جو تھا انہوں نے وہی کیا، انہوں نے سچ کو مانا نہیں، تو آنا انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اور ہمارا لیے کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر اللہ مہربانی فرمائے گا، کیوں کہ ہم ماننے والے ہیں۔ ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، نافرمانی ہوئی، مگر ہم ایمان والے ہیں اور بخشش ہوگی تو ایمان پر ہوگی۔ کسی کے عمل بہت اچھے مگر اس کے پاس ایمان نہیں، اس کی بخشش نجات کا مدار ہے تو ایمان پر ہے۔ ایمان والے کا بیڑا، ایمان والے کا بیڑا، بھلے اس نے ساری زندگی کتنے گناہ کیے مگر مومن ہے، بالآخر بخشا جائے گا۔ اور ایک شخص نے بہت اچھے کام کیے مگر ایمان نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اس کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔